بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا یورپ کے شہر ویانا سے. آج میں لیڈرشپ کے بارے میں بات کروں گی کہ لیڈرشپ کیا ہے اور لیڈرشپ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. لیڈرشپ از دا ایکشن آف لیڈنگ اے گروپ آف پیپل اور این انسٹیٹیوشن. اور اس میں کوئی بھی فرد یا افراد کے گروپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی ادارے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور لیڈرشپ کے مختلف طریقے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ لیڈ کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. اور ہر فرد اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جس قسم کا وہ ادارہ ہے اور وہاں پر موجود افراد جو ہیں ان سے کوئی کام لینا ہے، اسی حساب سے جو ہے وہ لیڈرشپ کا طریقہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، ایک کوئی بزنس انسٹیٹیوٹ ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی انسٹیٹیوٹ موجود ہے، کوئی اسکل دینے کے لیے انسٹیٹیوٹ موجود ہے، تو جو بھی فرد لیڈ کر رہا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس قسم کا انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی یہاں پر کس قسم کی اس نے لیڈرشپ کرنی ہے، کیا آؤٹ پٹ لینا ہے، لوگوں سے کس قسم کا کام لینا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ یہاں پہ جو ورکرز ہیں یا ٹیچرز ہیں یا جو امپلائیز ہیں وہ ان کا ٹیلنٹ کتنا ہے. اور اسی حساب سے جو فرد ہے یا لیڈ کرنے والا جو افراد ہیں لیڈ کرنے والے، وہ اسی قسم کا لیڈرشپ کا سٹائل اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لیڈرشپ کا جو پہلا سٹائل ہے جس پر میں بات کروں گی وہ ہے کمانڈنگ اور آٹوکریٹک لیڈرشپ. کمانڈنگ یا آٹوکریٹک لیڈرشپ جو ہے، اس میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ عام طور پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور عام طور پر یہ کہتے ہیں ڈو وٹ آئی ٹیل یو، بالکل ویسے ہی کرو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. عام طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا سٹریس جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس قسم کی کنڈیشن جو ہے وہ کریٹ ہو کہ وہ جلدی جلدی کام کو کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کمانڈز دی جاتی ہیں، فوری طور پہ ریزلٹس لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور عام طور پر جو ہے وہ امپیتھی یا جو ان کی جو ایک ریلیشن شپ ہے یا ان افراد کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ ہیومن بینگ ہیں اور ان کی کچھ کیپیسٹیز ہیں، اسی حساب سے اتنا ٹائم دے کر ان سے کام کرایا جائے، تو عام طور پر اس کے بارے میں خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا. اور اس کو ہم کمانڈنگ یا آٹوکریٹک لیڈرشپ کہتے ہیں. اگر تو اس لیڈرشپ میں کچھ تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے کچھ ٹائم فریم بڑھا دیا جائے کام کرنے کا یا آؤٹ پٹ لینے کا دیا جائے تو پھر تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز یہ کہ کمانڈنگ چونکہ نام سے ظاہر ہے، اس میں کمانڈ زیادہ ہیں، لوگوں پہ سٹریس پڑتا ہے، امیجیٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ہیومن نیچر کو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، تو اکثر اس کا رزلٹ نیگیٹو بھی مل رہا ہوتا ہے. ایسا ادارہ جہاں پہ افراد بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کوآپریٹ نہ کر رہے ہوں، موٹیویٹڈ نہ ہوں، ان کو تھوڑی سی سختی دینی ہو، تو سٹارٹ میں یہ تھوڑا سا اس فریم کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ لانگ ٹرم اگر اس کو یوز کیا جائے گا تو اس کے نیگیٹو ریزلٹس مل سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم ویژنری لیڈرشپ کا طریقہ کہتے ہیں. جو ویژنری لیڈرشپ ہے یا عام طور پر جو لیڈر ہے اس کی ویژن ہوتی ہے. لیڈر کہتا ہے کہ کم ود می، میرے ساتھ آؤ، یعنی وہ جس قسم کی سچویشن ہوتی ہے لیڈر جو ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے، افراد کی نیچر کو سمجھتا ہے اپنے ویژن سے، اور پھر ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اگر کہیں پہ مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ دیکھو ایسے کام کر سکتے ہیں، یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے. اور ہیومن بینگ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے کہ افراد جو ہیں ان کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم فریم دینا چاہیے، تھوڑی سی جو ہے وہ لچک دینی چاہیے. اور جہاں پہ زیادہ تھوڑی سی سختی، کسی گروپ میں افراد کام نہیں کر رہے لیکن اگر دوسرا گروپ بہتر کام کرنا ہے تو تھوڑی سی لچک دے کے دوسرے گروپ کو موٹیویٹ کیا جائے. یہ دیکھیں یہ لوگ ٹائم پہ کام کر رہے تھے تو ہم نے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ لچک دی ہے، سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، تو آپ لوگ بھی ایسا کریں. تو یہ ویژنری لیڈرشپ ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ ویژن کو استعمال کرتے ہوئے، سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کی نیچر اور جو کام کرنے کی نوعیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے وہ ویژن کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد تھرڈ آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے. بیوروکریٹک لیڈرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہائرارکی ہے، کام کرنے کے لیے کچھ فکس رولز ریگولیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اسی ہائرارکی اور فکس رولز ریگولیشن کے تحت چلنا ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن میں لچک موجود نہیں ہوتی. ایک فرد نے اپنے انچارج کو بتانا ہے جو کہ گروپ میں جو گروپ کو لیڈ کر رہا ہے، انچارج نے اپنے ہیڈ کو بتانا ہے، ہیڈ نے پرنسپل کو بتانا ہے، اور اس ہائرارکی کے تحت ہی چلا جائے گا اور جو ریٹن رولز ریگولیشن ہے اسی حوالے سے چلایا جائے گا. تو اس کو ہم بعض اوقات بیوروکریٹک یا بیوروکریسک سٹائل بھی کہتے ہیں
کہ اس میں جب بھی کوئی شخص کوئی آ کے آرگیومنٹ کرتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے لکھی ہوئی ہے تو ہم نے اسی انداز میں اس کو کرنا ہوگا۔ اچھا، بیوروکریسی کریٹک سٹائل کے بعد جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ڈیموکریٹک سٹائل۔ ڈیموکریٹک سٹائل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو لیڈر ہے وہ اوپینین دیتا ہے، وٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا سوچتے ہو، اور گروپ میں موجود لوگوں کی اوپینین لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر گروپ میں موجود افراد جو ہیں وہ اسی ڈیموکریٹک سٹائل سے ہی آگے آئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی رائے دی جو کہ لاجک کی بنیاد پر ہوگی تو ایکسیپٹ بھی کی جائے گی اور ادارے کی بہتری کے لیے ہوگی، تو اس صورت میں یہ کہ یہ ڈیموکریٹک سٹائل بہت اچھا رہتا ہے۔ لیکن اگر افراد ڈیموکریٹک سٹائل کا طریقہ نہیں جانتے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی اور وہ کہیں اوپینین ان سے مانگی جائے تو وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ بس ہماری بات مانی جائے، ہم یہ لاجیکل صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس صورت میں یہ ڈیموکریٹک سٹائل جو ہے وہ بعض اوقات مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ڈیموکریسی میں عام طور پر وہ افراد کامیاب رہتے ہیں یا جو لیڈر ہے وہ ان افراد کو چن کے اگر لیتا ہے جو کہ ڈیموکریٹک پروسیجر کو جانتے ہیں، اوپینین اور ڈسکشن دینے کے طریقے کو جانتے ہیں، لاجک کو جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی ہماری بات مان لی جائے گی، اگر ہماری بات لاجیکل ہوگی، نہیں ہوگی تو کسی دوسرے کی بھی بات مان لی جائے گی، نیکسٹ ٹائم ہم اپنی بات منوا لیں گے، تو اس صورت میں تو یہ طریقہ بہت سود مند ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ افراد نہیں ہیں جو ڈیموکریٹک سٹائل، اوپینین دینے کا طریقہ، دوسرے کی رائے کو ٹالریٹ کرنا، کبھی اپنی بات منوانا، کبھی دوسرے کی بات ماننا، لاجیکل بحث کرنا، جو یہ نہیں جانتے تو اس صورت میں ڈیموکریسی کا سٹائل جو ہے وہ بعض اوقات مسائل کا شکار رہتا ہے، اور لیڈرشپ کو جو ہے وہ جو لیڈر ہے اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ اس طریقے کو آگے لے کے چلے گا یا نہیں لے کے چلے گا۔ اچھا، ڈیموکریٹک سٹائل کے بعد جو ہے وہ اگلا سٹائل آ جاتا ہے جس کو ہم پیس سیٹنگ کا سٹائل کہتے ہیں۔ پیس سیٹنگ میں یہ ہے کہ جو ہیڈ ہے یا جو لیڈر ہے وہ کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انہی سٹینڈرڈز کے تحت ادارہ چلایا جائے گا۔ ڈو ایز آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ورک، یعنی ایسے ہی کرو جس طریقے سے میں یہ ورک کر رہا ہوں یا جس طریقے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے انہی سیٹ سٹینڈرڈز کے حساب سے چلنا ہے۔ اور اس میں یہ کہ تمام افراد سیٹ سٹینڈرڈز پر بعض اوقات پورے نہیں اترتے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے بہتر کام نہیں کر پاتا یا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، یا کچھ افراد سٹریسڈ ہو جاتے ہیں، یا کچھ افراد تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب سٹینڈرڈز بہت ہائی ہو جاتے ہیں تو یعنی ایوریج سے اوپر کے جو لوگ ہیں، جو 2 3 4 جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں، وہ تو کام کر لیتے ہیں لیکن میجورٹی نہیں کر پاتی، جس وجہ سے ادارے میں سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ کام نہیں کر پاتے، بیمار ہوتے ہیں، رخصت لیتے ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور اس صورت میں یہ کہ یہ مسائل جو ہیں وہ لیڈر کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کو ہم پیس سیٹنگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی سٹینڈرڈ کو سیٹ کر دینا اور پھر افراد جو ہیں وہ ان تک بعض اوقات نہیں پہنچ پاتے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور سٹائل آ جائے کہ عام طور پر کوچنگ لیڈرشپ کا سٹائل جو ہے وہ فیوچر کے لیے، تو یعنی آپ نے فیوچر جو امپلائز تیار کرنے ہیں، فیوچر ورکرز تیار کرنے ہیں، ان کے لیے تو بہت بیسٹ ہے، لیکن جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں وہ سب کچھ کوچنگ کے ذریعے نہیں چل رہا ہوتا۔ جو کرنٹ افراد ہیں ان کو فوری طور پہ انسٹرکشن دے کے کچھ نہ کچھ ادارے کا آؤٹ پٹ لینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر لیڈر جو ہے وہ 2 حصوں میں اپنے گروپ کے افراد کو تقسیم کر لے، جونیئر افراد کو کوچنگ کا طریقہ یا سینئر کے ساتھ اسسٹنٹ لگا دے، اور سینئر کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دے کر ان سے کام کروا لے اور ان کو سمجھائے کہ یہ انسٹرکشن ہے اور آپ نے اس کے حساب سے کام کرنا ہے، یا آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، اور جو جونیئر لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ان کے اسسٹ کرنے کے لیے لگا دے، تو اس صورت میں یہ طریقہ جو ہے وہ خاصا بہتر جو ہے وہ چل جاتا ہے، جس کو ہم کوچنگ کا سٹائل کہتے ہیں۔ ایک ہے ایفیلیٹو لیڈرشپ کا سٹائل۔ جو ایفیلیٹو لیڈرشپ کا سٹائل ہے، اس میں یہ کہ ایموشن بیسڈ ہوتا ہے، اس میں افراد کی ایموشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لیڈر جو ہے وہ افراد کو موٹیویٹ کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ آپ لوگ ادارے کے لیے بہت اہم ہیں، ادارہ جو ہے وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اسی کی بنیاد پہ چلے گا، آپ لوگ ادارے کے لیے بہتر کام کرو گے تو ادارے کا امیج بہتر ہوگا۔ تو وہ ان کی ایموشنز کو اور ان کی سوچ کو اور ان کی تھنکنگ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کا بانڈ اور ان کی ایموشنز کو استعمال کر کے کام لے سکتا ہے، اتنے ہی بہتر رزلٹ جو ہیں وہ ادارے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت کامیاب طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے ورکرز جو ہیں ان کو کام کے لیے بہتر انداز میں آمادہ کرتا ہے، وہ خوش ہو کر کام کرتے ہیں، ان کو بتاتا ہے کہ آپ ادارے کے امپورٹنٹ پارٹ ہیں، آپ کی بانڈنگ ہے ادارے سے، آپ کا ایک امیج ہے، اور آپ اگر کام نہیں کرو گے تو ادارے کا امیج خراب ہوگا اور آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں۔
تو اس صورت میں یہ کہ یہ لوگ بہتر کام کرتے ہیں اور اس سے ادارے کو بہتر رزلٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک ٹرانس سیکشنل لیڈرشپ کا سٹائل کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے، جس میں عام طور پر جو ادارے کا سربراہ ہے یا لیڈر ہے وہ عام طور پر دیکھتے ہیں کس کی پرفارمنس بہتر ہے اور کہتا ہے کہ جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اسی کو آگے جو ہے ہم پروموٹ کریں گے، اسی کو جو ہے وہ انکریمنٹس ملیں گی، انہی کو جو ہے وہ آگے جا کے کوئی بھی عہدہ ملے گا۔ تو اس صورت میں بہتر پرفارمنس دے کر جو ادارے کے افراد ہیں وہ بہتر آؤٹ پٹ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں بہتر عہدہ، انکریمنٹ یا کوئی بھی بونس مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا سٹائل۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا سٹائل جو ہوتا ہے وہ چیلنجنگ سٹائل ہوتا ہے، اس میں نیو انوویشن، نئے طریقے، اور یہ سب سے آج کل بیسٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا سٹائل ہے اس میں جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو ادارے کی سچویشن، گروپ میں جو لوگ موجود ہیں یا جو ٹیچر موجود ہیں ان کی نیچر اور کام کرنے کے سٹائل کو سمجھ کے جو لیڈرشپ کا سٹائل سوٹ کرتا ہے، ویدر وہ آٹوکریٹک ہے، کہیں وہ آٹوکریٹک بن جاتا ہے، کہیں وہ ڈیموکریسی کا سہارا لیتا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ بیوروکریٹک بن جاتا ہے، تو وہ جہاں جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے جن لیڈرشپ سٹائلز کی وہ ان کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے ادارے کو چلاتا ہے، تو اس کو ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کہتے ہیں۔